دائمیہ والا کوئی رشتہ دار اس کا نہیں ہے، کوئی بھی محرم رشتہ دار، پیسہ ہے سب کچھ ہے، وہ بھی من استطاع الیہ سبیلا میں نہیں آتی ہے۔ استطاعت میں اس کی محرم رشتہ دار کا ہونا شرط ہے۔ سر بھی فتویٰ دیتے ہیں، فقہاء علماء فتویٰ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں حج کے لیے یہ ہے میں نے جو بیان کیا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور وہ آدمی حج کر لیا ہے تو آپ کرا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ مردے کا شوہر کا تذکرہ حرمت عارضیہ میں اس معنی میں کیا، کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرے آدمی کے لیے حرام ہے، دوسرے آدمی کے لیے یہ حرمت عارضیہ ہے، لیکن اس کا شوہر اگر مر گیا تو یہ اس آدمی کے لیے یا طلاق دے دیا تو عدت گزارنے کے بعد اس آدمی کے لیے جائز ہو جائے گی۔ حرمت عارضیہ اس معنی میں، ہاں سمجھے؟ شوہر کے ساتھ چل سکتی ہے، میں حرمت عارضیہ کا تذکرہ کرنا ہوں اور دائمیہ کا فرق بتا رہا ہوں۔ حج والا حرمت عارضیہ اور دائمیہ کا فرق بتا رہا ہوں۔ کیا بغیر ٹوپی کہ نماز نہیں ہوتی؟ اس سوال کا تھوڑا لمبا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے۔ ٹوپی کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مولانا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ سوال ہی اڑا دیجیے کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے۔ بس اس میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیے شرائط نماز میں سے ٹوپی نہیں، اس پر تشدد برسنا درست تو چیز نہیں ہے۔ میں تو اکثر ایک بات یہ دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ دیکھیے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ داڑھی سنت ہے، کسی کا اختلاف نہیں، داڑھی سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ بغیر داڑھی کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں، یہ سوال کیوں نہیں آتا بغیر داڑھی کی نماز میں؟ اور ایسا کر کے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں بچپن کا بتا رہا ہوں آپ، یا میں ایک مرتبہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، گھر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اب چلے گئے، اب ٹوپی نہیں تھی اور میں اس کا قائل نہیں تھا کہ میں کسی سے مانگوں رومال، کیونکہ رومال جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ پسینہ پوچھنے اور اس کو پوچھنے زینت ہے کیا وہ؟ ویسے کہ زینت بنا دیا آپ اس کو، صفائی کی چیز کو صافی کا کتے میں رکھ کے نکلو تو کسی سے شادی ہوتی ہے تو سمجھ میں آئے گا، اس کو زینت بنا دیا۔ میں تو آگے اپنا حقیقی بتاؤ، ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، وہ نماز پڑھتے تھے، ایک صاحب مجھ کو اپنا رومال دیے، بولے ایک پائے، میں بولا نہیں، تو وہ بسید رہے، جب وہ نیت باندھے تو میں رومال دوسری طرف رکھ کے اپنا رومال مجھے چھوٹا ہی تھا جب، تو نماز کے بعد نہیں غصے میں کیوں نہیں پڑھا نماز، کیوں نہیں پڑھا، مذاق اڑاتے تم لوگ، ایسا ویسا وہ بولنے لگے۔ بولا چچا ایسی بات نہیں، آپ رومال لے جاؤ، بعد میں آپ سے بات کروں۔ میں سنجیدگی سے بنانے کے بعد کم عمر تو اس وقت تمہارا نمبر آیا تھا، پتہ جائے گا، مگر وہ مانے غصہ ہونا چڑھتا رہے۔ اللہ علیہ کی رحمت کرے، مولانا الدین نظیر وغیرہ زندہ تھے اور مجھ کو بات مانتے تھے۔ جب وہ زیادہ غصہ ہوئے تو مولانا آپ کا پورا کام کا ایک بین سے اور یہ رومال اسی پر سے مکی ممی نماز کرا تو اس کے بعد چھپنے سے چلے گئے، تو بھائی آپ کا کیسا ہے کیا ہے مجھے کیا معلوم، تو جھنجھٹ کا پڑ رہے ہو، کسی کو بھی رومال دے رہے اور تو اس سے کیا صاف کرتے اور بولتے اللہ نے اس سے زینت اختیار کرو۔ دوسری بات میں بتا رہا تھا ایک واقعہ، معاذ کی نماز ایک پڑھا، یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، بہت اصل کی نماز پڑھا بھی صاحب اور اس سے مجھ سے کہنے لگے ٹوپی، دو تین مرتبہ انہوں نے بڑے غصے میں پوچھا، اس کے بعد میں ان کو پہلے روکتا رہا، اس کے بعد میں نے جب وہ تیسری مرتبہ اس سے مجھ سے بولے ٹوپی، اللہ کی میں جان بوجھ کر نہیں گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں گزر رہا تھا، میں پڑھ گیا، تو میں نے ان سے کہا، تیسری مرتبہ میں نے ان سے ہاتھ لگا کر کے پوچھا داڑھی، اب وہ سیدھے بیٹھ گئے، میں سیدھے بیٹھا، گھنٹے ختم کرو لیکن اب وہ سیدھے بیٹھ گئے، پھر میں نے دو مرتبہ پوچھا داڑھی، اب وہ کچھ بولی نہیں، تو میں نے کہا کہ مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو گیا، یہ پوچھوں گا امام صاحب کے یہ مسجد میں اگر بغیر ٹوپی والے کو ٹوکا جاتا ہے تو بغیر داڑھی والے کو ٹوکا، اور دونوں کو ہے، تو مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، تو اللہ پر ہے فرمائے اسماعیل مصطفیٰ سے وہ آئے ہیں، وہ جانتے تھے مجھ کو پوچھنے لگے کیا ہے تم مولا یار، وہ بار بار بول رہے تھے ٹوپی، اور میں ان سے پوچھ رہا تھا داڑھی، جب میں ان سے پوچھوں گا کیا چلتا ہے وہ بتا دینے، بس جھنجھٹ ختم۔ تو وہ
پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کیسے دیکھا لا ٹوپی کا جو مسئلہ ہے دیکھیے یہ تہذیب کی چیز ہے اور لباس جو ہے وہ جغرافیہ علاقے سے بنتا ہے. عرب کے لوگ وہ جو سر کے اوپر رکھتے تھے نا وہ اس لیے کہ گرم ہوائیں چلتی ہے. آپ کبھی ناگپور وغیرہ کے علاقے میں گرمیوں میں جائیے ہندو مسلمان مرد عورت سب آپ کو کیسے ملیں گے صرف آپ دکھتی رہتی ہے کیونکہ ہوا کے گرم ہوا کے تھپیڑیں جب چلتی ہیں تو آدمی پورا لپیٹ لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی چالو ہو جاتا ہے گرمی میں. اس کی وجہ جغرافیہ ہوتی ہے. یورپ کے لوگ یہاں تک بٹن لگاتے ہیں دلی پہنتے ہیں سردی کی وجہ سے. تو الگ الگ اسباب ہوتے ہیں اس کے. یہ شرائط رمضان میں سے نہیں ہے. مردوں کا کانا ڈھکا ہے ٹخنا کھلا ہے عورت کا صرف چہرہ اور یہ پنجہ اور پیر کا پنجہ کھلا ہے یہ رہنا چاہیے. اور ایک چیز اور اگر کسی ایسی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آپ ہر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھیں گے تو کتنا برپا ہوگا لوگوں میں اختلاف اور انتشار ہوگا. تو آپ خود احتیاط کیجیے اس چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے امت میں اختلاف نہ ہونے دیجیے. آپ خود احتیاط کیجیے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے. یا پڑھنا ہو تو ٹوپی پہن کر کے پڑھیے اور اگر کوئی شخص نہیں پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو تنگ مت کیجیے. اگر آپ کے تنگ کرنے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھا نماز چھوڑ دیا تو اللہ کے یہاں بزرگ کی حیثیت چھوڑ دیں گے. یہ بلا وجہ کا مسئلہ ہے. آدمی ابھی حیرت ہوتی ہے مسجد کے اندر جب داخل ہو جاؤ ٹخنے نیچے کپڑا رہتا ہے آدمی آسانی کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں رہتا اس کو امام بھی نہیں ٹوکتا ہے. جبکہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو اڑوائی. ابھی تو بلکہ ایک جگہ کچھ لوگوں کا میں سنا ہوں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نیچے سے کپڑا نہیں لا سکتے. کہتے نماز میں اگر آپ نے پینٹ والی تو ایک شہر میں تو مارنا شروع کر دیں. یہ وہاں بھی ہے. مجھ کو بھی ایک صاحب مل گیا تو وہ کہنے لگے کہ سیلا ہوا کپڑا باہر کر نماز پڑھنے والا ہے. تو اس کے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کا کالر پکڑا ہوا یہ کیا ہے. اب وہ مولوی پریشان وہ بول دیے سیلا ہوا کپڑا باہر کر نماز پڑھنا منع. تو میں نے کہا یہ کالر جو ہے یہ تو بولا ہے لے کینچی کاٹ کالر ان کے شہر کے بھی کالر کاٹیں گے تو ان کا کالر پکڑ کے سمجھا دے گی ان کو آپ. تو وہ تھوڑی دیر چپ رہے اور اس کے بعد خاموش میری طرف دیکھ رہے تو نے ایک پوری اور نکال کھینچے میں سے اب کہ نیچے سے نہیں مار سکتے اوپر سے مار سکتے ہیں تو نکال لے جیسے نہیں مارنے کی نکال لیا ہے. حدیثی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہو رہے ہیں یہ بلا وجہ کے مسائل. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے سلسلے میں لباس میں پاک صاف ہونے مردوں کا ڈھکنا کھلا ہونے یہ باتیں بیان فرمائی ہے. اس میں الجھنا اس انتشار کا سبب بنانا یہ سب درست نہیں ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے ہیں زیادہ ہی چیزیں مثالی سے اگر پڑھنا ہے تو آپ کو بھی اتار کر ان کے ساتھ نماز پڑھیے. لیکن اب آپ یہ فتویٰ کسی کو بتا کر جھگڑا مت کیجیے. انتشار سے بچنے کی کوشش کیجیے. آج لوگ شرک اور بدعت میں مر رہے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے. نماز کے سلسلے میں ان کو حضرت ہوتی ہے سلام کرنے کے بعد بہت امام کھڑا ہو جاتا ہے مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دعائیں کے نیچے وہ کوئی نہیں پڑھتا اس پر کوئی نہیں پوچھتا ہے. ٹخنے کے نیچے وہ اس پر کوئی نہیں بولتا ہے. داڑھی نہیں ہے اس پر کوئی نہیں بولتا ہے. کس پر آپ جس سلسلے میں صاف حدیث ہے اس پر اگر بات کریں تو مجھے تو ثواب ملے گا. جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں ہم آپ کر سکتے ہیں. خیر رسول اللہ نے ایک دم ایک ایک جملے میں جواب دیا. رسول اللہ نے ٹخنے کے نیچے کپڑوں کو پہننا منع فرمایا کیونکہ غرور کی نشانی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کپڑا پہنے اور اس کے دل میں غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا ہی منع ہے. اسبال ازار 3 چیزیں نماز میں منع ہے. صدر اسبال ازار 2 چیزیں صدر کرنا اور اسبال ازار. اسبال ازار ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا ہے. ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خنجر مارا گیا تو آپ نے دیکھا اس کا اسبال ازار تھا تو آپ نے کہا نوجوان ادھر آؤ کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لو. یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. یعنی عذاب کی وعید. پھر اس کے بعد تمہارے کپڑے صاف رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو صرف اس کی اجازت دی وہ بھی اس لیے کہ آپ کا پیٹ کچھ بڑھ گیا تھا تو نیچے اتر جاتا تھا. بلا وجہ ٹخنے کے نیچے کپڑا رکھنا حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے. کیا کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا منع یا تھوکنا؟ مکہ المکرمہ کا خاص طور میں تو اس کے بہت
कुछ है उसको मलहूज रखना चाहिए। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना सही हदीस से साबित कीजिए। लंबा सवाल है, बस इसका जरा सा मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। देखो, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का जहाँ तक मामला है तो बात लोग ये कहते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वैसा कुरान कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है खामोशी के साथ सुनो। अब कुरान में अल्लाह ताला ने कहा पकड़ो बातें ऐसा मिल कुरान, जितना मुयस्सर हो कुरान में से उतना पढ़ो। तो अब क्या करें? एक जगह अल्लाह ताला कहता है कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो नमाज में, और एक जगह कहता है पकड़ो बातें ऐसा मिल कुरान, जितना कुरान मुयस्सर हो पढ़ो। आप जवाब देंगे कि ये नमाज के लिए नहीं है। पहली जो दलील आपने दी है वो भी नमाज के लिए नहीं है। ये नमाज की फर्जियत से पहले आयत नाज़िल हुई है। दूसरी बात, अगर इस आयत पर भी को भी मान लिया जाए कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो, इसलिए इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में बिल्कुल साफ बुखारी की वजह से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा दिल किताब नहीं है। कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा की, कोई भी नमाज, हत्ता कि वो जनाजे की नमाज की नहीं हो। हमारे यहाँ तो अभी पिछले दिनों में एक मकाम पर बैठा हुआ तो वहाँ सवाल आया और मैंने जब जनाजे की नमाज बताई कि जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, कुल अल्लाह पढ़ना चाहिए और फिर तकबीर कहना चाहिए, फिर उसके बाद वो दुरूद पढ़ना चाहिए, फिर तकबीर, फिर दुआ। तो बुजुर्ग को कहने लगे कि ये सूरह फातिहा कहाँ से लाया? बोला हदीस में से लाया। कहाँ से लाया? वहीं से लाया। तो बगैर सूरह फातिहा वाली कहाँ से लाया ये बताओ? तो वो खामोश रहे। बोला अब्बास दादा से लाया। बड़े देर खामोश से, बोला और कोई जरिया हो तो बताओ ना। तो खामोश रहे। मुझसे एक मरतबा एक जनाजे के एक मस्जिद में एक जगह जनाजे में शरीक हुए थे। आलिम ने मुझसे कहा कि हाफिज साहब आपसे कुछ बात करना है, ये बताइए कि आराम इमाम के पीछे जनाजे में सूरह फातिहा क्यों नहीं पढ़ते हैं और आप क्यों पढ़ते हैं? आराम की दलील तो तुम्हारी नहीं। बोले यार आपकी दलील मैं क्यों दूं? करते हुए आप दलील मेरे सवाल करो। तो बोले मजाक मत करो, आप दलील। बोले देखो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नमाज जनाजा को दुआ मानते, इसलिए वो सूरह फातिहा के कायल हैं। ये बात थोड़ा है। तो मैंने कहा कि दुआ के लिए वज़ू शब्द है क्या? कहने लगे नहीं। अरे भाई लेटरिन से आप निकल के दुआ पढ़ते हैं ना, दुआ के लिए वज़ू शब्द नहीं है। जनाजे की नमाज में वज़ू करते हो, दुआ के लिए किबला खोलना शर्त है। अरे इधर का मुंह करके दुआ मांगते आदमी की, इधर करके इधर करके इधर का कैसे भी मुंह करके दुआ मांगो, उसके लिए शर्त है नहीं? संपत्ति शर्त है उसके लिए, इमाम का होना शर्त है, तकबीर और तस्लीम शर्त है। ये सारी शर्तें किसकी है? किसकी है सारी शर्तें? ये सारी शर्तें नमाज की है। जो आप बता रहे हैं तो वो खामोश हो गए। बोले हाँ बात तो बराबर है आपकी। फिर मैंने कहा और आगे बढ़ो, चलो मान लेते हैं दुआई। मौला ने दुआ लेटरिन में जाने की बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, बराबर सही बुखारी में है। तो मैंने कहा इस दुआ को मैं ऐसे पढ़ूं, मिनल खुबुस वल खबाइस। बोले ये तो आधी दुआ है। बोले आप सीधी सीधी एक दूसरी दलील पेश करेंगे, सही मुस्लिम की दुआ है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी को दुआ याद कराई, जब उन्होंने दुआ सुनाई दूसरे दिन आकर के तो रसूलों का लफ्ज यानी नबियों का लफ्ज अल्लाह के नबी ने याद कराई थी, तो आपने रसूलों का सुनाया तो अल्लाह के नबी ने कहा नबियों का, मुझे नहीं खत्म भी तब्दील करने के लफ्ज भी तब्दील करने की गुंजाइश नहीं हुआ। तो मैंने कहा अल्लाह के नबी ने अगर आप दुआ मांगते तो ये दुआ अल्लाह के नबी ने जैसे पढ़ी वैसे पढ़ना चाहिए या आधी कट कर देना चाहिए? और अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा और अल्लाह दुआ के बाद आप दुआ ही मानो, लेकिन वैसे पढ़ो ना। तो कहा दुआ को आगे आगे कर दो, जब इतना आगे कर दिया था बात ज़्यादा लंबी हो जा रही है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। अब ये जो कहा जाता है जब किरात पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 17 फर्ज़ रकातें दिन भर में आप पढ़ते हैं, 11 में दिन में पढ़ी जाती है, तो 11 में तो पढ़ने की इजाजत दो, तुम्हारी दलील चल मान ली। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, तो 17 फर्ज़ रकातें पढ़ती है तो 6 में तो अपने जनाजे
ہر جگہ بحث کرتے ہیں. اصل میں یہ مشہور کیا گیا ہے. بحث کس کو بولا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ میں سفر میں ایک جگہ گیا تھا, بہت بڑے ڈاکٹر کے یہاں گیا, کافی لوگ تھے اندور کے آگے دیواس, تو ان سے بات چیت کرنے لگا, ان کی رائے سے اختلاف کیا میں نے, تو بولے کہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا, میں بحث پسند نہیں کرتا ہوں. اللہ جملہ درست تو بولے, آپ بحث کر نہیں سکتے, یہ مت بولو میں بحث کرنا نہیں چاہتا. آپ بحث کرنے کی صلاحیت نہیں آپ کے اندر, آپ چاہتے ہیں آپ جو بولتے ہیں سمان لے آپ تو آپ سب میں نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا تو بولے بحثی. تو اصل میں جب آپ نے جواب دیجیے بات تو ایک فارمولہ نکال کر رکھا ہے, وہ بہت بحث کرتا ہے. ارے بھائی تو بحث کے لائق نہیں ہے, تیرے پاس دلیل نہیں ہے, یہ بول بحث کرتا ہے, یہ کام کیوں دے رہا ہے اس کو. تو بولے امام رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی غیر مخالفین ابھی بحثی تو رہتے ہیں, کیونکہ کسی کو بھی پکڑ کے بولتے ہیں دلیل لا, قرآن میں حدیث میں. اب یہاں تو ایسا ہے, مفتند ہے صاحب کا فرمایا ہوا نبی کو چھوڑ کے چپ کر سن کر جانے والے لوگ, یہ پوچھنے والا کون آیا تو اس کو جواب نہیں آتا, تو بولے بہت بحث کرتا ہے, بول کے چھٹی, اس کو بدنام کر دو تاکہ کوئی پوچھے نا. ارے کہاں تک معاملہ چل رہا ہے. میں مسجد میں گیا, ان لوگوں کو سمجھا رہا تھا بھائی سوال کا ٹائم ہو جائے گا, اسی وقت تم جماعت کھڑی کرو گے مت کرنا. تو وہاں مسجد میں قبرستان میں کہا بھائی اللہ کے نبی نے کہا 3 وقتوں میں جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے, غروب آفتاب طوال آفتاب, یہ 5-7 منٹ کا ٹائم ہے, رک جاؤ, پڑھ دیا نماز. اب وہاں پر ایک عالم بھی تھے, جب آپ غصہ ہوا میں نے نہیں پڑھی نماز, میں نے کہا منع کروا تھا, لیکن اس کے باوجود جیسے تم لوگوں کو اچھا لگتا ہے, صحیح مسلم کی روایت کرتا ہے. پہلے میں نے کہا حدیث ہے, تو بولے وہ مولانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں, مولانا کو جا کر کہنا حافظ جمیل ہے, وہ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بڑا ذرا مولانا لگتا ہے, جب جب یہ رکھے ایسے, بولے ہم لوگ کے مسلک پہ جائے, ختم ہو گئی بات. میں نے کہا جا کے پوچھو کہاں لکھا ہے تمہارے مسلک میں. ابھی یہ تصوف کا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی ہم بتائیں گے کیا کیا ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ موقع آئے گا اپنی تفصیل سے سمجھائیں گے. یہ ہم لوگ کے مسلک میں جو بول دیتے ہو نا, یہ کیا ہے, کس کا چل رہا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر, اس سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بچائیں گے. خیر, تو بولے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 10-15 اہل صاحب بحث کرتے ہوئے بولے تم بولتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے, بحث کرنے لگے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا کرو, تم لوگ اپنا ایک امیر بنا دو جو مجھ سے بات کرے, اور اس کی جو بات وہ میری آپ کی بات ہو نمائندہ. کہا کہ یہ بات تو بولی امام صاحب, انہوں نے اپنے میں سے تو امیر چھوڑ لیا کہ بھائی یہ امام صاحب سے بات کرے. امام صاحب مسکرائے, کیونکہ ہر واقعے میں ایسے ہی ہوتا ہے. جواب دیا انہوں نے تو مسئلہ تو حل ہو گیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ٹیبل واقعات بہت بنایا ہے لوگوں نے کہ جب کوئی جواب نہیں دے پاتا ہے تو یہ جواب دے. جیسے ابھی ایک شخص مجھ کو بتا رہا تھا, بولے ایک عورت نے آدمی بولا اس کی عورت کو کہ اگر تو ہانڈی چاٹ لی تو بتا رہا, تو اس کی بھی عادت تھی ہانڈی چاٹ لی. سب کے پاس گیا, بولے طلاق ہو گئی. امام ابو حنیفہ کے پاس گیا, بولے طلاق نہیں. طلاق کیسے نہیں؟ بولے عورت سے بولے تو ہانڈی چاٹی تھی کہ انگلی چاٹی, بولے وہ انگلی چاٹی تھی, بولے طلاق نہیں. انہوں نے کہا کہ کتے کے جیسا ہانڈی چاٹتی ہے. ابے ہانڈی تو ہانڈی سے چاٹے گا نا آدمی. اس نے کہا ہانڈی چاٹ, طلاق تو آ گئی. بنایا گیا تو ٹیبل واقعہ, یہ واقعہ بھی بنایا گیا, ٹیبل بہت بنایا گیا. وہ تو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے یہ چیز. اب واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ تو حل ہو گیا. جیسے تم لوگوں کا یہ نمائندہ ہے, یہ جو بھی بات کرے گا وہ تمہاری بات رہے گی. میں یہاں وضاحت کر دوں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے منتقی, بڑے ذہین انسان تھے, ان کے نام کو استعمال کیا گیا. میں وضاحت کر دے رہا ہوں اس بات کی, ورنہ تو آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ صحیح حدیث لیا وہی میرا مذہب, وضاحت کر دیا انہوں نے. خیر, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جیسے کہ تمہارا نمائندہ ہے ویسے امام ہمارا نمائندہ رہتا ہے, ہماری جو بات امام کرتا ہے. تب یہ واقعہ بیان کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کا جواب بھی دیا مجلسوں میں, ہم لوگوں سے گفتگو ہوئی. مقصد جب کسی ایک آدمی نے بیان کیا تو بڑا زیر لب مسکرایا. مگر یار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا تو ہو نہیں سکتا ایسا خراب واقعہ. پہلی چیز یہ
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کے دور میں غیر مقلدین تھے، آپ نے یہ مان لیا پائے گا تو یہ مان لیے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ابھی بولتے ہیں 2 سال بعد پہلے پیدا ہوا، اور ابھی میں 134 سال پرانی مسجد دیکھ کر آیا ہوں، 134 اس پہ پتھر میں کھدا ہوا ہے، یہ مسجد آمین بن جہر کہنے والے، رب الدین کرنے والے، المعروف اہل حدیث المعروف غیر مقلدین کی ہے، پتھر مدعی کا کیا ہے وہ اتنی پرانی ہے، 7 سال 100 سال پہلے کی مساجد تک ہندوستان میں موجود ہے، وہ اس وقت ہم ثابت کریں گے جب بتائیں گے ان کو کہا گیا کہ کتاب ایک قاعدہ بغدادی سے پہلے کسی نے کہا تھا، ویسے بھی بغداد کو کہنا کہ قاعدے نہیں چلتے ہیں، اپنے مکہ مدینہ والے قاعدہ کوئی کتاب سب بتایا کہ چل رہا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا تو جواب دیا تو کہا پہلا تو یہ کہ غیر مقلد تھے یہ ثابت ہو گیا، دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20-25 لوگ آئے ایک ساتھ بول رہے تھے، تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شور سمجھ میں آ رہا تھا برابر، تو آپ نے کہا ایک کو نمائندہ بنا لیا، تو یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ ہے کہ 10-12-15 ایک ساتھ چلائے تو سمجھ میں نہیں آئے، میرا رب العالمین اس نقص سے پاک ہے، اس کو تو کائنات کا ہر بندہ ایک ساتھ پکارے تو وہ سب بھی سنے گا، تو یہاں کی خامی وہاں کیوں لگا ہے، کمی یہاں ہے، کمی رب العالمین میں بولا، تیسری بات ایسا نمائندہ کہیں دیکھے کیا کہ تھوڑی دیر تک نمائندہ بات کرتا ہے پھر بیچ میں سب لوگ بول رہے ہیں، ایسا دیکھے گا پورا نمائندہ ہی بات کرتا نا، اب رکو میں کیوں پڑھتے بھائی تم نے سبحان ربی العظیم، تمام نمائندہ وہ پڑھتے ہوئے بس کافی ہے، سجدے میں کیوں پڑھتے ہو، یعنی تھوڑی دیر تک نمائندہ پڑھتا پھر ایک گھنٹہ سب پڑھ رہے ہیں، یہ کیسی نمائندہ ہے، وہاں پیار بنا لیا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، اس کا جواب دیا ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، عیسائی پر عمل کر کے بتائیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، ایک آدمی پیچھے سے آیا، حنفی مسلک کے اوپر عمل کرنے والا ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ ماننے والا ہے، نیت باندھی، کیا کرے گا پہلا کام، کیا کرے گا، نیت باندھنے کے بعد پہلا کام کیا کرے گا، ثنا پڑھے گا، یہ کافی ادھر سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تک ماضی کے تجربات کام دے رہے ہیں، تو ثنا پڑھے گا کیونکہ ثنا فرض ہے، اس لیے تو ثنا پڑھا تو مخالفت ہوئی کہ نہیں، اس آیت کی مخالفت ہوئی کہ نہیں، خاموشی سے سننے کو کہا گیا ہے، تم ثنا کیوں پڑھ رہے ہو، امام بخاری نے کسی سے آگے کر کے بات کہی، دیکھیے خاموشی کسی کے آگے کچھ بھی بولنا، آپ آئے امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، مخالفت ہوئی ہے نہیں، ہوئی کہ نہیں مخالفت، خاموش رہے نہیں، آپ نے اللہ اکبر کیا، مخالفت کر دیا، تو کیا کریں گے، آپ کھڑے رہیں گے، امام جب خاموش ہو گئے تب یہ سب ہے، یہی دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو کہا پڑھ لو دل میں، صحیح مسلم کی روایت کے جو الفاظ ہیں، لیکن اب یہاں کتابوں میں سے گیا فارسی اس کو اپنے دل میں پڑھ، تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نماز میں خواب ہو کوئی بھی نماز پر عربی قاعدے کے مطابق لا کا جو لفظ ہے یہ جن سے نفی ہے، اس میں ہر نماز داخل ہے، اب اگر کوئی شخص اس حدیث کے آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ فرض نماز کے لیے بھی ہے تو یہ اس کا دعویٰ ہے، اور جو دعویٰ قائم کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہوگی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے تمام اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے، کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ساتھ کو شکر کہ آپ نے مسائل سے تفیض فرمایا، اللہ آپ کو ہدایت ہے، عطا فرمائے، اسی طرح حاضر کا شکریہ کہ بڑی زندگی کے ساتھ آپ نے اور دعا کی کوشش کو سنا، اور میں ایک چھوٹی سی بات ذرا ہاں پڑھ دو مجلس کی دعا پڑھیں، اسماعیل اللہ محمد کا شکر دیکھیے کل مجلس کی دعا ہو گئی ہے، لیکن میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا، آج کل اپنی مجلسوں میں ذرا سا خامی یہ نظر آ رہی ہے کہ خاطر مجلس کی دعا پڑھنے سے پہلے لوگ ہو جاتے ہیں، اتنی طویل مدت تک ہم بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل ہو جائے۔